اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل عمر بھائی سپیکس پر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بھی ولاگس ریگولر آتے رہیں۔ کل کے ولاگ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، اس سے جو پچھلا ولاگ گزرا ہے اس میں سیکرٹ بینیفٹس آف درود پاک، درود شریف اینڈ استغفر اللہ۔ آج کے جو ولاگ میں آپ سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے وقت یا درود پاک کے ورد کے دوران، ذکر کے دوران، درود شریف کی ریسائٹیشن کے دوران، ذکر کے دوران ہم سے کون سی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہمیں وہ جو روحانی خوشی، روحانی فیض ملنا ہوتا ہے وہ کم و بیش نہیں مل پاتا، یا ہم صحیح طریقے سے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ترازو ہے، نیکی کا جو ترازو ہے ادھر نیکیاں رکھ دو، ایک طرف برائیاں رکھ دی جائیں۔ نیکی والا جو ترازو ہے وہ بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، اسی طرف جو برائیاں ہیں وہ برائی کا ترازو بھاری ہوگا۔ یعنی نیکی اور برائی میں ہم یہ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں، نیکی نیکی اور برائی برائی ہے۔ ایک طرف آپ درود شریف یا درود پاک کا ذکر کریں، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم گناہ کریں، کبیرہ گناہ کریں، خصوصاً یعنی غیبت کریں، کسی کی چغلی کریں، کسی کی بدخوئی کریں، کسی کا جائیداد میں حصہ کھا لیں، کسی اپنی بہن کو جائیداد میں ہم اپنی اس کو وراثت کا حق نہ دیں، وہ کھا لیں، زمین پر ناجائز قبضہ کر لیں، شراب نوشی کوئی کرتا ہو، اس کی تو ویسے نماز مسجد میں جا کے نہیں ہوتی، 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ وہ 40 دن تک شراب پینے والا مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح زانی انسان اور بدکاری کرنے والا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، کوئی بھی ہو، کسی کا ناحق قتل کیا ہو، نعوذ باللہ، ہمسائے کا حقوق کھایا ہو، ہمسائے کو تکلیف دی ہو، ماں باپ کی توہین کی ہو، نافرمانی کی ہو، تو ساتھ ہم یہ کہیں کہ ہم نیک کام کریں، درود پاک کا ذکر کریں۔ ہرگز ہماری عبادت اللہ پاک قبول نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو موٹے موٹے گناہ گنا دیے ہیں، یا جس پر حج واجب ہے، اللہ نے اس کو سزا دی ہے، وہ جان بوجھ کر حج نہیں کرتا رہا۔ حج واجب ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے ایک بار کم سے کم زندگی میں، وہ فریضہ ادا ہو گیا ہے، قربانی ہے۔ جیسے اللہ نے استطاعت دی، جان بوجھ کے قربانی نہیں کی، جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے، ساتھ اگر نمازیں پڑھا ہو، درود پاک کا ذکر کر رہا ہو، ساتھ روزہ نہ رکھا ہو، رمضان کے مہینے کا روزہ چھوڑا ہو، تو اللہ پاک کیسے اس کو روحانی فیض دیں گے، کیسے خوشی دیں گے؟ بہت کبیرہ گناہ میں نے آپ کو گنائے ہیں، لہٰذا ہمیں کبیرہ گناہ سے خصوصاً بچنا ہوگا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہوگا۔ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا، کسی کا دل نہیں توڑنا ہوگا، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ فلرٹ نہیں کرنا ہوگا کسی کی زندگی میں، کسی کے ساتھ بھی۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ درود پاک پڑھتے وقت کے ذکر کے دوران ہم ان خاص بڑی غلطیوں سے، بڑے گناہوں سے بچ جائیں، تب جا کر انشاءاللہ تعالی ہم اللہ پاک کی قربت حاصل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض حاصل کر پائیں گے۔ اسی میں ہماری نجات ہوگی، بخشش ہوگی، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا اور جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا۔ لہٰذا
درود پاک پڑھتے وقت میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ بڑی غلطیاں نہیں کرنی، گناہوں سے بچنا ہے، جو میں بڑے بڑے گناہ بتا دیے خصوصاً میں نے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔